Assalamu alaikum. Public relations, a tool and a science which has become very important in today's world. Public relations جہاں بھی جس بھی شعبے میں جس بھی موقع پر آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی انداز میں پبلک ریلیشن از ان پریکٹس. آپ کسی سے ملتے ہیں، ایک اسمائل دیتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، اس سے حال چال پوچھتے ہیں، یہ پبلک ریلیشنز ہے دوستی کی، یعنی پہچان کی. اسی طریقے سے مختلف شعبوں میں آپ جب اپنے سے بڑے سے ملتے ہیں، آپ کسی سیلیبریٹی سے ملتے ہیں تو آپ کے ایٹیچیوڈ میں اس موقع اور مناسبت سے تبدیلی ہوتی ہے. اسی کو پبلک ریلیشن ٹرینڈ کہتے ہیں، جو آج کے دور میں بڑی تیزی سے بدل رہا ہے. One should never forget that this world today is not an easy world to live in. Although in olden days it was said that world is not bed of roses, but it was also said that it should not be considered bed of thorns. Why? Because if you perform well, if you do your job well, if you do your role well, there is no problem and there will be no problem which you will not be able to surmount. تو یاد رکھیے پبلک ریلیشنز بھی اسی طریقے سے آپ روزمرہ زندگی میں، دنیا میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں پبلک ریلیشنز کے ذریعے وہ اہداف یا وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں یا وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جس کی آپ کو خواہش ہے. اور کوئی بھی واک آف لائف کا بندہ آپ دیکھ لیں، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ کھلاڑی ہے، چاہے وہ ایک گورنمنٹ آفیسر ہے، چاہے وہ ایک ورکر ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی وقت پر پبلک ریلیشنز کا کوئی نہ کوئی افیکٹو ٹول استعمال کر رہا ہے. سو ریمبر دس دیٹ پبلک ریلیشنز از دیئر، always there and will always be there. So پبلک ریلیشنز کی امپورٹنس کے بارے میں تو آپ کو علم ہو گیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم پی آر ٹرینڈز کی بات کرتے ہیں تو پی آر ٹرینڈز میں اب کون سی پی آر ویلیوز ایسی ہیں جو آج کی ٹرینڈز کے مطابق بدل رہی ہیں، جو آج کے دور کے ٹرینڈز کے مطابق مختلف ہیں، جو آج کے ٹرینڈز کے مطابق نئی ہیں. سو لیٹ اس اسٹڈی دیم اینڈ سی ہاؤ ڈو دے ڈفر فرام دی اولڈن ڈیز اور دی یسٹر ایئرس. اب آج کے دور کی جو جدید ویلیوز ہیں، قدریں ہیں پی آر کی، وہ کیا ہیں؟ اس کو ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر نظر ڈالنی پڑے گی، جس کی بنیاد پر ہم آگے چلیں گے. پبلک ریلیشنز جو ہے بنیادی طور پہ اٹ ریپرزینٹس اینڈ آرٹیکولیٹس دی ڈیزائر اینڈ انٹرسٹ آف ویریئس پبلکس. دیکھیے بات یہ ہے کہ پبلک ریلیشن کسی ایک ٹپیکل پبلک کے لیے تو کام نہیں کرتا، مختلف پبلکس کی جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں اس میں کام کرتا ہے. اور پرٹیکولرلی ایسی انسٹیٹیوشنز کو جو ان ریسپانسو ہوتی ہیں سم ٹائمز، ان کو اس سوسائٹی میں مقام دینے کے لیے سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. وائل انٹرپریٹنگ اینڈ اسپیکنگ فار پبلکس اٹ آلسو اسپیکس ٹو دیم فار دی انسٹیٹیوشنز. یعنی تھوڑا سا کمپلیکس سینٹینس ہے، مگر اس کا مطلب یا مفہوم صرف یہی ہے کہ پبلک ریلیشنز کا کام ہے کہ یہ مختلف پبلکس کا انٹرسٹ انسٹیٹیوشنز کو جو ان ریسپانسو ہیں ان تک پہنچاتا ہے، اور پبلکس کی خاطر، یعنی ان پبلکس یا کنزیومرز یا یوزرز کی خاطر یہ انسٹیٹیوشنز کے کو انفارم کرتا ہے ایز اٹس ڈیوٹی، ایز اٹس رول، جس کی وجہ سے وہ اپنا ایٹیچیوڈ یا اپنا جو بھی ان کا پالیسی ہوتی ہے وہ چینج کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایک یہ ہے. دوسرا، پبلک ریلیشن جو ہے یہ بنیادی طور پہ انسٹیٹیوشنز اور سوسائٹی کے درمیان سموتھر ریلیشنز پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے. کس طرح؟ بائی انکریجنگ میوچل ایڈجسٹمنٹس ٹو بینیفٹ سوسائٹی. دیکھتا ہے کہ انسٹیٹیوشن سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتی ہے اور سوسائٹیز ان انسٹیٹیوشنز کی اس ایفرٹ کو کیا رسپانس دیتی. اس کے علاوہ پبلک ریلیشنز پرووائڈز a communication medium or system to help it keep people
اس کو مدد پرووائڈ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ویریس آسپیکٹس آف دیئر لائفز کے بارے میں، ان کے ویریس آسپیکٹس آف لائفز میں کس طرح وہ ہیلپ کر سکتے ہیں انسٹیٹیوشنز. یہ ایک بہت امپورٹنٹ، یہ بھی ایک رول ہے. تو 3 چیزوں کے اوپر ہم نے ابھی بات کی. ایک کہ پبلک ریلیشنز کا آج کے دور میں یہ فنکشن بھی ہے کہ وہ ایسی انسٹیٹیوشنز کو جو ان ریسپانسو ہیں، کبھی کبھی نارملی ان ریسپانسو نہیں ہوتی، یا لیٹ اس سے ناٹ ان ریسپانسو، لیٹ اس سے انویئر ہیں، ان کے خیالات کو، ان کی پرابلمس کو، ان کی ڈیمانڈس کو، ان کی وانٹس کو انسٹیٹیوشنز تک پہنچانے میں ایک برج کا کام کرتا ہے. یہ ہے. دوسرا، بٹوین دا سوسائٹی اینڈ دی انسٹیٹیوشنز ایک اچھے ریلیشن شپ کو کریٹ کرنے کے لیے، اسموتھر ریلیشن شپ کو کریٹ کرنے کے لیے سپورٹ فراہم کرتا ہے. اینڈ دین اٹ آفرز فار دی کمیونیکیشن بٹوین the people and in order to look after the various aspects of life where people live in those aspects or spend their time in. So یہ مختلف جو ہے نا ویلیوز ہیں. Continuing with them، جب ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو ایک اور ویلیو جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں اور بھی آئیں گی، وہ ہے کہ پبلک ریلیشن پرسنل جو ہوتا ہے وہ انسٹیٹیوشنز کی جو سوشل کانشنس ہے اس کو ریز کرنے میں یا اس کو بہتر بنانے میں یا اس کو اسٹیمولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. نیچرلی اس کا ایونچوئل فائدہ تو انسٹیٹیوشن کو ہوتا ہے، بٹ اٹ ہیلپس دیئر. دین پبلک ریلیشن فنکشنس ان آل ایسپیکٹس آف لائف. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پبلک ریلیشنز ہر جگہ ہے، اٹس ایوری ویئر ان آل ایسپیکٹس آف لائف، سنس اٹس پرنسپلز ریفلیکٹ دا بیسک ہیومن امپلسز آف سیکنگ ایکسپٹ. یعنی پبلک ریلیشن انسان کی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں، ہر شعبے میں اس کا دخل ہے، کیونکہ یہ انسان کی یا پبلکس کی جو بھی آپ سمجھ لیں، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کی جو پلس ہے، اس کو فیل کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر انسٹیٹیوشنز کو ایکسپٹنس کرنی ہوتی ہے جو بھی ان کی پالیسیز ریکوائرز ہوتی ہیں. یہ کوآپریشن، افیکشن جو ڈیرائیو کرتا ہے پی آر جسٹ فارملائزز دیٹ ایکٹیویٹی، یعنی اس ایکٹیویٹی کو فارملائز کر کے کنیکٹ کرتا ہے ود دی انسٹیٹیوشن. یعنی اگین اٹس اے برج. پی آر کین آلسو ہیلپ مینجمنٹ، یعنی مینجمنٹ میں ابھی بھی پی آر کا رول بہت زیادہ ہے. پی آر کین ہیلپ مینجمنٹ فارمولیٹ بیٹر آبجیکٹوز اینڈ ایڈوکیٹ فرام دیم اینڈ ریچ دم. یعنی ان سے پبلک ریلیشنز مینجمنٹ کو گائیڈ کرتا ہے تاکہ پبلک اوپینین کے ذریعے مینجمنٹ کو اپنی پالیسیز بنانے میں آسانی ہو. رول پرانا ہے، شکل تبدیل ہو رہی ہے. یہ ویلیوز ہیں جو آج کے دور میں بھی رائج ہیں اور بہت افیکٹولی ان پر عمل کیا جا رہا ہے. جتنی بھی پی آر ویلیوز کی بات ہم کرتے رہے ہیں یا ہم نے کی ہے، اس میں ایک بات آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں آئی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیٹ بنیادی طور پہ دی بیسک تھیم ہیز ناٹ چینجڈ، دی ایپلیکیشن ڈائریکشن ہیز سلائٹلی چینجڈ. Therefore, the word reinventing is being used and re-engineering is not being used. So please keep in mind that values are more or less the same as before, but they are being brought abreast of the modern day requirements. Modern days value میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، چند بڑی انٹرسٹنگ تھنگز ہیں جس سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کو پبلک ریلیشنز کے ماڈرن ٹرینڈز اور ویلیوز کا احاطہ کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی. 3 چیزیں ہیں جس کو آپ ذہن میں رکھیں: پاور، پیٹرنیج اینڈ پرسویشن. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم پبلک ریلیشنز کی ڈیفینیشنز کی بات کر رہے تھے تو اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ بنیادی طور پہ پبلک ریلیشن کا بیسک فنکشن پرسویشن ہے. ہم نے آج کے دور میں ہی، آج کے ٹرینڈز میں بات کی تھی کہ پرسویسو مینجمنٹ ہے، پرسپشنل مینجمنٹ ہے، برانڈ مینجمنٹ ہے.
اس ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ 3 چیزیں بنتی ہیں، یعنی پاور، پیٹرنیج، یعنی 3 P's اینڈ پرسویشن. These are the 3 P's you have to keep in mind. These are the 3 basic ways. اب پبلک رسپانس، what is public response to persuasive information؟ یہ بڑا ضروری ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پہلا فیز ہے اویئرنیس کا. اویئرنیس سے مراد ہے پریزنٹیشن، یعنی بینگ جسٹ لائک بینگ پریزنٹ. کوئی چیز موجود ہے، اس کے بارے میں آپ نے اویئرنیس پہنچانی. فیز 2 انفارمیشن، یعنی اٹینڈنگ. جب آپ انفارمیشن دیتے ہیں تو آپ ایک اٹینشن سیک کرتے ہیں پبلک کی، اور ان کو آپ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ اس کو ڈیرائیو کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. فیز 3 کیا ہوتا ہے اس کا؟ ایویلویشن، یعنی کمپریہینڈنگ. جب آپ کی پروڈکٹ چلی گئی پبلک کے پاس تو وہ اس کو ایویلویٹ کر کے کمپریہینڈ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ایسی ہے، اور اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد فیز 4 ہے ٹرائل. ٹرائل سے مراد یہ ہے کہ آپ تیار ہو گئے ہیں، یعنی ییلڈ کر گئے ہیں ان 3 فیکٹرز کی وجہ سے، اور رضامند ہو گئے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے ٹرائل کے طور پہ. اس کے بعد نیکسٹ فیز ہوتا ہے ایڈاپشن، ریٹیننگ، یعنی آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کر دیا اور استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ بھی ایک پرسویسو انفارمیشن کا پبلک رسپانس ہے. اینڈ فائنلی ری انفورسمنٹ، یعنی ریٹیننگ کی ایک قسم ہے. جب آپ نے ایکسپٹ کر لیا ایک پروڈکٹ کو اور آپ اس کو بار بار استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ریٹین کر رہے ہیں اور آپ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. تو یہ 6 فیزز ہیں، یعنی اویئرنیس، انفارمیشن، ایویلویشن، ٹرائل، ایڈاپشن اینڈ ری انفورسمنٹ. تو یہ 6 فیزز ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی اویئرنیس، انفارمیشن، دین ایویلویشن، دین ٹرائل، اینڈ آفٹر ٹرائل دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از دی ایڈاپشن، یعنی آپ نے استعمال کرنی شروع کر دی. اینڈ فائنلی the 6th one is reinforcement, where you keep on using it again and again. So یہ 6 ایسے عوامل ہیں جو پبلک پرسویشن کے لیے، انفارمیشن پرسویشن کے لیے آج کے دور میں استعمال کیے جاتے ہیں ایز اے پبلک ریلیشن ٹول. ان ساری چیزوں کو پریکٹس کرنے کے لیے پی آر پریکٹیشنر یا پی آر کنسلٹنٹ یا پی آر ڈپارٹمنٹ یا پبلک ریلیشن کمپنی ہیز ٹو فالو سم ایتھکس. ویسے ہر انسان کی زندگی میں ایتھکس پلے اے ویری وائٹل رول، بٹ ان پبلک ریلیشنز بیکاز یو آر اے پرسن اور پی آر پریکٹیشنر از اے پرسن اور اے کمپنی اور اے کنسلٹنٹ who is representing a body, an institution on whom will depend the future and the market acceptance. He has to be in line with the basic philosophy of morals and ethics. اب وہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ انسان کی زندگی کے لیے ریپوٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. یہی چیز اپلیکیبل ہے کمپنیز پر، آرگنائزیشنز پر، انسٹیٹیوشنز پر. کوئی بھی چیز ریپوٹیشن کے بغیر آگے نہیں چل سکتی. یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ آپ نے کئی دفعہ اس کی مثالیں سنی ہوں گی، مگر میں آپ کو اس کی جیسے جیسے ہم اس ایتھکس کو اسٹڈی کریں گے آپ کو چند ایک مثالوں سے ایکسپلین کروں گا. پرٹیکولرلی جو بھی ریپوٹیشن ہوتی ہے انسان کی، یا انسان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، یا ایتھکس ہوتے ہیں، اس کی بنیاد ایک ذاتی مثال پر ہوتی ہے. جو آپ خود پریکٹس نہیں کرتے وہ آپ کسی کو کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. ایک بڑا پرانا اردو کا مصرع ہے یا محاورہ ہے کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈو ناٹ پریکٹس واٹ یو آر سیئنگ. اف یو ڈو ناٹ پریکٹس واٹ یو آر سیئنگ، ہاؤ کین یو کنونس دی ادر پرسن ٹو فالو یو؟ Likewise, ethics and morals are very important
in public relations also. ایک چھوٹی سی اور بہت بڑی اور اچھی مثال آپ کو دوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی زندگی میں سادگی پیدا کرنے کے لیے اور سادگی میں عظمت سمجھانے کے لیے سب سے پہلے خود سادہ زندگی بسر کرنی شروع کر دی. اب اگر آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمایا کرتے تھے اور کافی امیر تجارت میں کافی امیر تھے، لیکن جب انہوں نے ان سب چیزوں کو چھوڑا تو بنیادی طور پہ انسانی زندگی میں سادگی کو بہت اہم قرار دیا، اور جب اہم قرار دیا تو اس کے لیے انہوں نے خود ذاتی مثال قائم کی اور خود سادہ زندگی بسر کرنی شروع کی، جس پر تمام وہاں کے لوگ عمرہ بھی قائل ہو گئے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ سچ ہے. چنانچہ ذاتی مثال بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور ان کو جا کے کہا کہ میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو منع کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آنا. وہ دوبارہ گئی تو انہوں نے اس بچے کو کہا کہ بھائی تم گڑ مت کھایا کرو. وہ عورت بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو کل بھی آئی تھی، تو آپ یہ بات کل کہہ سکتے تھے. انہوں نے فرمایا میں کل نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ میں نے کل خود گڑ کھایا ہوا تھا. یہ ذاتی مثالیں اس لیے دی گئیں کہ کنوکشن تبھی پیدا ہوتی ہے کسی چیز میں جب آپ ذاتی مثال سے ثابت کریں، یعنی یو ہیو ٹو پروو اے پوائنٹ دیٹ واٹ یو آر سیئنگ یو آلسو بلیو اینڈ پریکٹس دیٹ. تو اس لیے پبلک ریلیشنز میں بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پبلک ریلیشنز کا ایک ڈیفینیشن میرے نزدیک میسنجر بھی ہے، کیونکہ آپ ایک کمپنی، انسٹیٹیوشن یا ایک سروس کا میسج پبلک تک پہنچا رہے ہیں، اور میسج پہنچانے والے کو ہائی مورلز اور ہائی ایتھیکل موڈ کا بندہ ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ پبلک ریلیشن میں ایتھکس کی کیا صورتحال ہے. آپ نے بسا اوقات بہت دفعہ یہ بات سنی ہوگی کہ اٹ پیز ٹو بی آنےسٹ، یعنی آنےسٹی کا ہمیشہ فائدہ ہے. اب ایمانداری اور آنےسٹی، اس میں ایک چھوٹی سی بات جو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن، انسٹیٹیوشن یا انڈیویجول، اس سب پر یہ اسی طرح صادق آتی ہے جس طرح کہ یعنی آرگنائزیشنز اور ان پر بھی اسی طرح صادق آتی ہے جس طرح انڈیویجولس پر آتی. جیسے میں نے کہا اٹ پیز ٹو بی آنےسٹ، اسی طریقے سے یہ بات تھوڑی سی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ اے بزنس از مور لائکلی ٹو سکسیڈ اف اٹ از ٹرسٹڈ. سملرلی اے پی آر یعنی پبلک ریلیشنز پرسن یا پی آر کریڈیبلٹی از وائٹل، یعنی کریڈیبلٹی وائٹل ہوگی تو یو ول ہیو یور تھرسٹ اینڈ فورس ان یور میسج، بیکاز ناٹ اونلی دیٹ از اٹ شوڈ بی سیڈ دیٹ اٹ از ناٹ اونلی بلیویبل بٹ اٹ از آلسو ٹرو. اس چیز کے اوپر خاص طور پہ آپ کو توجہ دینی ہے. پرانی سینگ ہے آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی. کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ اسی کا محور ہے، اسی کا یہ ہے. ایک فیمیل پبلک ریلیشن گولڈ اینوئل ایوارڈ ونر ہیں ٹی جاف، انہوں نے کہا تھا کہ نیور ڈو اینی تھنگ اور say anything that you do not or unwilling to see in print. یعنی ایسی کوئی بات نہ کہیں. یہ عام رواج ہے، آپ نے پریس کانفرنسز میں نوٹ کیا ہوگا کہ بات کرتے کرتے اسپیکر جو ہوتا ہے یا جو پریس کانفرنس میں جو کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ فوراً کہتا ہے بھائی یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ نے چھاپنی نہیں ہے، ان کوٹ. ایک پرنسپل ہے ڈونٹ سے دیٹ. یہ میں نے آپ کو پی آر کے پرنسپلز میں بتایا بھی ہوا ہے. نیور سے دیٹ. وٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو سی ان پرنٹ وائی شوڈ یو سے دیٹ. 90% کیسز میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ ان کوٹ کہتے ہیں وہی خبر بنتی، اسی کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. سو فالو دس گولڈن پرنسپل دیٹ نیور
Never, I have used the word never twice. Never do anything or say anything which you are unwilling to see in print. یہ بات یاد رکھیے. یہ ایتھکس کا پہلا سبق ہے. آنےسٹی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ میں نے آپ کو مختلف مثالیں دی. جب آپ آنےسٹ ہوں گے تو آپ کے ہر لفظ پر اگلا یقین کرے گا. آپ کو ایک کریڈیبل، جب آپ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو جائے گی تو تمام جو کچھ بھی آپ کہیں گے اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا ایز این ہاؤ یو ہیو سیڈ. Nobody will question it. Nobody will have doubts about it. And that means that your saying or your release or whatever it may be will have positive impact. Dishonesty جو ہوتی ہے نا, it leads to mistrust and cynicism. یہ بات یاد رکھیے کہ ڈسآنےسٹی کسی نہ کسی سٹیج پر ضرور ایکسپوز ہوتی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈسآنےسٹی انلمیٹڈ پیریڈ کے لیے چل جائے. اٹ کین نیور ورک. یہ انسانی فطرت اور انسانی نفسیات کے خلاف ہے. جھوٹ بولنا ایک اس قسم کی ایکسرسائز ہے جیسے آپ کسی کے اوپر جبر کر رہے ہیں, یعنی کسی کو آپ مجبور کر رہے ہیں کچھ کام کرنے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے نا جی. اس کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی کو کہیں یہ آگ جو جل رہی ہے نا, اس میں آپ چھلانگ لگائیں تو آپ جلیں گے نہیں. اب آپ اگر آپ کی ریپوٹیشن ہے اور وہ چھلانگ لگا دیتا ہے, جل جاتا ہے, تو آپ کی کیا سچویشن ہوگی؟ ہمیشہ آپ بات یاد رکھیے کہ لائنگ جو ہے نا, یعنی جھوٹ بولنا جو ہے, یہ بنیادی طور پہ آپ کسی کو مجبور کر رہے ہیں ایک غلط بات ماننے کے لیے, بائی سیئنگ سم تھنگ اینڈ میکنگ ہم بلیو. دوسری سچویشن یہ ہے کہ جھوٹ جو ہوتا ہے یہ بڑی عجیب اور تلخ حقیقت ہے کہ جھوٹ ہر ایک ریزینٹ کرتا ہے, چاہے وہ خود جھوٹا ہو. یعنی جو شخص خود جھوٹ بولتا ہے اس کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس سے جھوٹ بولیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, مگر اٹ از نیچرل. اور یہ بھی انسان کی نفسیات کا ایک حصہ ہے کہ وہ اپنے جھوٹ کو تو نہیں دیکھتا, لیکن آپ کے جھوٹ کو ماننے کے لیے کسی صورت بھی وہ تیار نہیں. ڈس آنےسٹی جو ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی وقت ڈسکور ہو جاتی ہے, اور اگر ایک دفعہ ڈس آنےسٹی ڈسکور ہو جائے تو ریمبر دیٹ نو چینج, نو کلائمیٹ آف چینج کین چینج یور ریپوٹیشن اور ری اسٹیبلش کریڈیبلٹی. یہ بات یاد رکھیے کہ ایک دفعہ آپ کا جھوٹ اور آپ کی ڈس آنےسٹی اگر ثابت ہو گئی تو اس کے بعد آپ چاہے سونے کے بن جائیں, آپ کی بات پر کوئی یقین یا اعتماد نہیں کرے گا, اور کہیں گے یہ تو جھوٹ ہی بولتا ہے, پتہ نہیں یہ بات بھی جھوٹ بول رہا ہوگا یا یہ بات بھی غلط ہوگی. اب یہ فیصلہ کرنا کب جھوٹ بولنا ہے اور کیوں بولنا ہے, اکثر اوقات یہ کیا جاتا ہے بغیر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے آلٹرنیٹیوز یا اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, یعنی ان کو کیلکولیٹ کیے بغیر جھوٹ بول دیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ رکتا نہیں. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے, یہ بات آپ نے اکثر سنی ہوگی, کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب آپ کئی جھوٹ بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ فالٹر کریں گے اور پکڑے جائیں گے, اور پھر وہی بات, یعنی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو برنگ بیک دیٹ کریڈیبلٹی وٹ یو آر وانٹنگ ٹو ڈسپلے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک قمیض جس پہ داغ لگ جائے اس کو تو دھویا جا سکتا ہے, لیکن ریپوٹیشن کو داغ لگ جائے تو اس کو دھونا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور یہ آلڈس ہکسلے نے کہا تھا کہ اٹ از ایزیئر ٹو ریموو اور واش اے اسٹین آن اے شرٹ rather than and very difficult to do that if your reputation is blotted. So یہ بہت ضروری ہے ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ جو پی آر پریکٹیشنر ہے اس میں ہمیشہ سچ, حقیقت بیان کرنے کی ہمت اور طاقت ہونی چاہیے, اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مینجمنٹ کو ان عوامل سے آگاہ کرے جس پر انہیں جھوٹ نہ بولنا پڑے. آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. بجلی آپ کے علاقے میں نہیں آ رہی اور بجلی فراہم کرنے والا ادارہ بار بار کہے جا رہا ہے کہ بجلی کی کوئی پرابلم نہیں ہے, بجلی موجود ہے,
پانی فصلوں تک نہیں پہنچ رہا اور سب کہہ رہے ہیں پانی موجود ہے. اس سے کیا ظاہر ہوگا؟ کون کہہ رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کیا سوچیں گے آپ؟ مجھے چھوڑ دیجئے، آپ بتائیے، آپ رائے کا اظہار کیجئے. آپ کہیں گے یہ ان کی کوئی بات بھی سچی نہیں ہے. جب آپ موقع پر خود دیکھ رہے ہیں بجلی نہیں آ رہی، آپ موقع پہ دیکھ رہے ہیں پانی نہیں آ رہا، تو آپ کیسے تسلیم کریں گے کہ پانی آ رہا ہے؟ تو ایسے پبلک ریلیشنز پریکٹیشنر کا یہ کام ہے کہ اس کا دوسرا انداز اختیار کریں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ کچھ علاقوں میں پانی موجود نہیں ہے. جب میں ایک گیس کمپنی میں کام کرتا تھا تو مختلف علاقوں میں گیس پریشر میں پرابلم ہوتی تھی. اب تو ساری چیزیں ماڈرن ہو گئی ہیں، لیکن میں کافی عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور سردیوں کے زمانے میں اکثر اوقات یہ کہا جاتا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. میرے بغیر مشورے کے مینجمنٹ نے بار بار یہ کہنا کہ کمپنی جو ہے وہ کسی قسم کی لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہی. پبلک ریلیشنز کے ایکسپرٹ کی حیثیت سے میں نے یہ تجویز کیا کہ ہم نے پبلک میسج ریلیز کرنا شروع کیا کہ گیس کی اویلیبلٹی کنزمپشن سے کم ہے. نتیجتاً کچھ علاقوں میں گیس کے دباؤ میں کمی بیشی واقع ہو سکتی ہے. تمام کنزیومر سے گزارش ہے کہ وہ پیک آورز میں، وہ ٹائمنگز ہم نے بیان کر دیے، پیک آورز میں گیس کا استعمال احتیاط سے کریں. گیس ہیٹرز کو تب استعمال کریں کیونکہ یہ زیادہ موسم سرما ہوتا تھا، جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوں. اس طریقے سے بات وہی ہے، لوگوں کو میسج جا رہا ہے کہ گیس نہیں ہے، کم ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولا جا رہا اور ان کو قائل کیا جا رہا ہے. اینڈ پیپل گاٹ یوز ٹو دس آئیڈیا اینڈ دین اینڈ I did a survey and I came to know that there were about 11% response in the first year when we did this, and there was a positive response. So, یہ کہنا کہ سچ پے نہیں کرتا یہ صحیح نہیں ہے. جھوٹ عارضی طور پر پے کرتا ہے، لیکن in the longer run it nullifies all advantage what you had got in short as a shortcut or short term benefit. جب ہم بات کرتے ہیں جھوٹ کی تو ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جھوٹ آپ کی کریڈیبلٹی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور کریڈیبلٹی ڈسٹرب ہونے سے آپ کی کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی اسٹریٹجی، کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ، کوئی بھی پبلسٹی کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کی جائے گی. اس بات کو خاص طور پہ ذہن نشین کر دینا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. آپ ایک جھوٹ بولیں گے، اس کو چھپانے کے لیے آپ کو کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے، اور یہ پبلک ریلیشن کے ایتھکس کے سراسر خلاف ہے. ایک بات جو ذہن نشین کرنی ضروری ہے اور یاد رکھنی ضروری ہے، جس کو یاد رکھنا چاہیے آپ کو، کہ پبلک ریلیشنز کی بنیاد مورل پرنسپلز پر ہے، یعنی اخلاقی بنیادوں پر ہے، اخلاقی اصولوں پر ہے. اس کی وجہ سے ہی تمام جو اخلاقی ریکوائرمنٹس ہیں وہی ایتھکس ہیں پبلک ریلیشنز کے. آرگنائزیشن کی سٹینڈنگ 3 مختلف چیزوں سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں آپ: ایتھکس سے، سوشل ریسپانسبلٹی سے، اور فائنینشیل ریسپانسبلٹی سے. آپ نے دیکھا کہ ایتھکس کا نام میں نے سب سے پہلے لیا. ایتھکس جو ہے وہ کوڈ آف پریکٹس ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے پبلک ریلیشن کا الٹیمیٹ سکسیس. اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک چیز جو خاص طور پہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز میں ایتھکس کا دار و مدار اور اس میں مختلف فیصلوں کا دار و مدار، یعنی آپ نے کیا کچھ کرنا ہے یا سچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ نے کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں، اس کا دار و مدار ایک خیال کے مطابق سچویشنل ہوتا ہے. یعنی موقع پر ایک سچویشن کریٹ ہوئی، آپ نے اس کو کور اپ کرنے کے لیے کچھ اسٹیٹمنٹ دے دی. آلدو یہ شارٹ ٹرم کے لیے تو شاید فائدہ مند ہو، لیکن جو ہی وہ سچویشن کنٹرول میں ہوئی، اس کے بعد اس کے تمام عوامل پر لوگوں نے غور کرنا شروع کیا، تو وہ آپ کے ایتھکس میں
فوراً نلیفائی ہوگی, آپ کی نیگیٹو اس کا ریفلیکشن شروع ہو جائے گا. سو ضروری یہ ہے کہ وہ فیصلہ کہ صحیح یا غلط کیا ہے, اس کو مد نظر رکھنا چاہیے لانگر بینیفٹ کے لیے, شارٹر بینیفٹ کے لیے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. ایک یہ بات کہ پبلک ریلیشنز چینج کرنا چاہتا ہے لوگوں کے ویو, کیونکہ انڈیپینڈنٹ پریکٹیشنر جو ایتھکس ہیں وہ آرگنائزیشن ریسپانسبلٹی سے کنیکٹڈ ہیں, تو اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے وہ غلط بیانی سے اعتراض کرے. پولیٹیکل پبلک ریلیشن جو ہوتی ہے وہ مجبور ہوتے ہیں, اکثر جو پولیٹیکل پی آر کے پرسنل ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں, وہ سچویشنل فیکٹرز کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ نیوز میڈیا اور پبلک جو افیشلز ہوتے ہیں ان کے درمیان جو کنفلکٹس ہوتی ہیں اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش میں وہ پھنس جاتے ہیں اور فیکٹس کو بعض اوقات ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں. الٹیمیٹلی اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو ایتھیکل ریسپانسبل پریکٹس آف پبلک ریلیشن جو ہے وہ ایک پرسنل چوائس ہے. یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کس طرح ایک ذمہ دار, ایک اخلاقی طور پر اسٹرانگ پبلک ریلیشن کے پرسنل ہیں یا نہیں, یہ آپ کے اپنے اوپر دار و مدار ہے باوجود ان سارے فیکٹرز کے. جب ایتھکس آف پبلک ریلیشنز کی بات ہوتی ہے تو اس میں پبلک ریلیشن کے کانڈکٹ کی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ پبلک ریلیشن کا کانڈکٹ پریکٹس آف پی آر پہ کیا ہونا چاہیے, کیونکہ پریکٹس آف پی آر پہ جو پبلک ریلیشنز کا کانڈکٹ ہے وہ بہت مختلف انداز سے اثر انداز ہوتا ہے. اب وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کیا عوامل ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز جو پروفیشنل ہے, ہی شوڈ ہیو اور شی شوڈ ہیو اے پازیٹو ڈیوٹی ٹو آبزرو دی ہائیسٹ اسٹینڈرڈس آف ایتھکس ان دی پریکٹس آف پبلک ریلیشن اینڈ بی ویری آنےسٹ ود دی امپلائر اینڈ دا کلائنٹس. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے کہ ہی شوڈ بی اویئر آف اینڈ انڈرسٹینڈ اینڈ آبزرو دی ابو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, یعنی جو کچھ اوپر میں نے آپ کو ابھی بیان کیا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے پوری طرح واقف ہو. پھر دی پبلک ریلیشن پریکٹیشنر شوڈ کنڈکٹ ہز اور ہر پروفیشنل ایکٹیویٹیز ود ریگارڈ ٹو دی پبلک انٹرسٹ. یہ بڑا ضروری ہے کہ پبلک انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز کو فالو اپ کرے, جس کی مثال میں نے آپ کو ابھی گیس کے بارے میں دی. تو ایک عنصر اس میں پبلک کو زحمت سے, پبلک کو یعنی ناراض ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے ایسا طریقہ اختیار کیا جس میں سچ کے ساتھ ساتھ اپنا میسج کنوے کیا, چنانچہ پبلک انٹرسٹ کو مد نظر رکھا. پبلک لارجلی افیکٹ ہوتی ہے تو اس کا انٹرسٹ بھی واچ کرنا ضروری ہوتا ہے. دین دا پبلک ریلیشن پریکٹیشنر شوڈ ہیو اے پازیٹو ڈیوٹی, پازیٹو مائنڈ ایٹ آل ٹائمس ٹو ریسپیکٹ دی ٹروتھ اینڈ ناٹ ڈسیمینیٹ فالس اور مس لیڈنگ انفارمیشن. جان بوجھ کر, بعض اوقات سہمن ایسا ہو جاتا ہے, لیکن جان بوجھ کر ایسی انفارمیشن کبھی بھی ڈسیمینیٹ نہیں کرنی چاہیے, نہیں پھیلانی چاہیے, نہیں آگے پاس آن کرنی چاہیے. This is very important. Public relation professional should also ensure that it passes on the confidence received or given in the course of his duty for the benefit of the public. اس کی وجہ سے بھی پبلک ریلیشن پریکٹیشنر کامیاب ہوتا ہے اور آرگنائزیشن یا کمپنی کے لیے بہتر ریزلٹس پرووائڈ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. سیکنڈلی, should not misuse information regarding his اور ہر امپلائرز اور کلائنٹس بزنس اور پرسنل گین. دیکھیے, کوئی ایسی انفارمیشن, کلائنٹ کی انفارمیشن استعمال نہیں کرنی چاہیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے. اگر آپ ذاتی مفاد پہ آئیں گے تو ایونچولی آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. سو یہ آنےسٹی اور ایتھکس کے لیے, یعنی ایز فار ایز پبلک ریلیشن پریکٹس از کنسرن, بہت ضروری ہے. ایسی کوئی چیز پبلک ریلیشن پریکٹیشنر نہیں پبلش کرے گا جو فالس انفارمیشن ہوگی یا فالس انفارمیشن پھیلائے گی. یہ بھی ایک ایتھیکل ڈیوٹیز میں سے پبلک ریلیشنز کی ایک ہے.
پبلک ریلیشن پریکٹیشنر کوئی ایسا کام نہیں کرے گا, ول ناٹ ڈو اینی تھنگ اور ٹیک اینی ایکشن which will be detrimental to the interest of the organization for which he is working or for which he is employed or for which he is contracted to work. It also holds good for the consultant, because consultant simultaneously will be dealing with various clients. So you should never do deliberately such acts. آگے ہم نے ابھی بات کی کہ وہ پرسنل گین کی کوئی انفارمیشن انسائڈ انفارمیشن استعمال نہیں کرے گا, اور ول مینٹین کمپلیٹ سیکریسی اف ورکنگ فار مینی کلائنٹس. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اگر وہ بیک وقت ویریس کلائنٹس کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ تو نہیں اچھی بات کہ ایک کلائنٹ کی بات دوسرے کلائنٹ کو بتائے, اور یا اس کلائنٹ کی ایک اچھی پالیسی کو وہاں یوز کر کے ایک پرسنل گین حاصل کرے. یہ بھی ایک ان ایتھیکل پریکٹس ہے فرام پبلک ریلیشن پرسپیکٹو اینڈ دی لیڈ ڈاؤن نارمس آف پبلک ریلیشنز. ٹو سم اپ, یعنی ہم نے پبلک ریلیشن کے ایتھکس کی باتیں کی, تو پبلک ریلیشنز میں کا ایتھیکل پوائنٹ آف ویو کیا ہے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ فرام دی ایتھیکل پوائنٹ آف ویو ایز فار ایز پبلک ریلیشن پریکٹس گوز. تو 6 مینجمنٹ گولڈن پرنسپلس ہیں, یہ نوٹ کریں. نمبر 1, ٹیل دا ٹروتھ اینڈ لیٹ دا پبلک نو واٹ از ہیپننگ and provide accurate picture of what is happening. Regarding company's character and practice, this will establish the company's prestige, company's reputation, company's image. Prove it with action. Public perception is determined 90% by doing, یہ بات یاد رکھیے, and only 10% by talking. یعنی آپ کے عمل سے, آپ کے کہنے سے, آپ کی پروڈکٹ کی پرفارمنس سے یہ 90% آنسر ہے جو پے کرے گا ان پروونگ واٹ یو آر سیئنگ, اینڈ 10% بائی ٹاکنگ, یعنی اپنے کہنے سے, لوگ کہنے سے سنتے ہیں. نیکسٹ, لسن ٹو دا کسٹمر, ڈٹرمن دیئر نیڈ اینڈ وانٹس, یعنی کسٹمر کیا چاہتا ہے, کسٹمر کی کیا ڈیمانڈ ہے, لسن ٹو دیم, اینڈ دین ونس یو ہیو لسن ٹو دیم, pass it on to the management so that they also listen to it or them and follow it. That's important. An important one, manage for tomorrow. Anticipate public reaction and eliminate practices that will or they are possibly going to create difficulty. Yani, to sum up, you have to try to do things to create goodwill. So, ye goodwill based ساری پریکٹس ہے. یعنی آپ کو ہمیشہ مستقبل کا خیال رکھنا چاہیے, آپ کو الائیو ہونا چاہیے, آپ کو الرٹ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ کا کیا ریئیکشن ہونا ہے, اور آپ کو ایسی پریکٹسز سے کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, مینجمنٹ کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ اس سے اعتراض کریں تاکہ وہ مشکلات نہ پیدا ہوں جن کو پھر کاؤنٹر کرنا پڑے گا, یعنی کریٹ گڈ ول. اب گڈ ول کریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کیا کرنا ہے, آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ کمپنی کے پبلک ریلیشن پر ساری کمپنی ڈیپینڈ کرتی. اب یہ کہنا تو آسان ہے, مگر کس طرح؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پبلک ریلیشن گیٹس دا فیڈ بیک فرام دا مارکیٹ. پبلک ریلیشنز visualizes, foresees the reaction or attitude for future, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار رہیں. Feed that information to the management. So, you should try to show as if the whole company is working around you. یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو تمام عوامل بتائے, ایکچولی کمپنی ڈپینڈس لارجلی, اور آئی ڈونٹ یوز دا ورڈ سوللی بیکاز لارجلی از دا بیسٹ ورڈ ٹو یوز, کہ کمپنی واقعی پبلک ریلیشنز پر ڈپینڈ کرتی ہے.
کارپوریٹ ریلیشن جو ہے نا یہ مینجمنٹ فنکشن ہے, اور پی آر پریکٹیشنر جو ہوتا ہے وہ پالیسی میکر ہوتا ہے, صرف پبلسسٹ نہیں ہوتا کہ صرف اس نے پبلسٹی کرنی ہے, اس کی دی گئی انفارمیشن کی بنیاد پر پالیسی بنتی ہے, اس لیے وہ پالیسی میکر ہوتا ہے. جو بھی فیڈ بیک, جو بھی سروے وہ مارکیٹ سے کرتا ہے, اسی کی بنیاد پر مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسی فارمولیٹ کرتی ہے. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ پبلک ریلیشن پریکٹیشنر از اے پالیسی میکر. پبلک ریلیشن پرسنل پریکٹیشنر یا کنسلٹنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام رہے, پرسکون رہے, اس میں صبر ہونا چاہیے, اور ہر وقت وہ خوش اخلاق اور خوش مزاج ہونا چاہیے. یہ 3 پیرامیٹرز ہیں جس کی بنیاد پر ایک اچھے گراؤنڈ ورک, ایک اچھے پبلک ریلیشن میریکل کا گراؤنڈ ورک بنتا ہے, جس سے کنسسٹنٹ, کام اینڈ ریزن اٹینشن آف انفارمیشن جو ہے وہ ڈسیمینیٹ کی جاتی ہے, کانٹیکس کریٹ کیے جاتے ہیں. کیونکہ جب اگر کرائسس آئیں تو آپ پوری طرح تیار ہوں گے اور آپ پینک میں نہیں ہوں گے. پینک کسی بھی سچویشن میں نقصان دہ ہوتا ہے. پینک سے ہمیشہ سچویشن ڈیٹیوریٹ ہوتی ہے, امپروو نہیں ہوتی. چنانچہ اگر آپ کام, کنسسٹنٹ, ریزنڈ رہیں گے تو آپ کو بخوبی سچویشن کا احاطہ کرنے میں آسانی ہوگی, جس کی بنیاد پر آپ اس کرائسس کو جو متوقع ہیں یا پیدا ہو سکتے ہیں ان کو ڈیفیوز کرنے میں مددگار ثابت ہوں. یہ وہ 6 مختلف عناصر ہیں جو آپ کی اچھے پبلک ریلیشن ایتھیکل کنڈکٹ کی لیے ضروری ہیں. ان کی بنیاد پر ہی آپ اچھی ایتھیکل پریکٹس جو ہے وہ عمل میں لا سکتے ہیں, اینڈ کریڈیبلٹی آپ کی جو ہے وہ اسٹرانگلی اسٹیبلش ہو سکتی ہے. جب پبلک ریلیشن ایتھکس کی بات ہوتی ہے تو اس میں چند چیزوں کا خیال آپ بھی رکھیں. ایک, ایتھیکل پریکٹسز میں آپ کی پرسنل ایفیشنسی بھی ضروری ہے. دیٹ یو شوڈ بی آلویز ریڈی اینڈ اویلیبل ٹو یور آرگنائزیشن ایٹ اینی گیون ٹائم ٹو پرفارم ان اے سچویشن ویئر یور پریزنس از ریکوائرڈ. You should never shun your responsibility. Taking responsibility is also a very important ethical point. Of course, competence is a predetermined factor, but competence also requires that you keep on training, keep yourself abreast with the modern trends, جس کا ہم نے ذکر بھی کیا. آج کے دور میں پبلک ریلیشن کی ایک نئی ٹیکنیکس کا دورہ ہے, ایک نئے انداز سے پبلک ریلیشن پریزنٹ ہو رہی ہے. سو یو شوڈ آلسو کیپ آن اسٹڈیئنگ, یو شوڈ اینالائز ویریئس کیس اسٹڈیز دیٹ ول ہیلپ یو ان اوور کمنگ کرائسس آف ویریئس ٹائپس. In organizations which are service oriented, like companies, utility companies, in organizations which are manufacturing companies, in organizations which are trade bodies, in organizations which are trade associations, all these will have different attitudes and procedures to follow to counter crisis. But if you keep on studying, and if you keep yourself alive for about the happenings around you, you will be able to counter them without much difficulty. کرائسس کئی قسم کے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے آپ کو بتایا, بعض اوقات ایک پروڈکٹ لانچ ہوئی ہے اور وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے. بعض اوقات ایک پروجیکٹ لانچ ہوئی, ایکسیپٹ ہوئی, اینڈ سڈنلی دیر واز اے ڈراپ ان سیلس. دین اے پروڈکٹ واز ٹوٹلی eliminated from the market. Why are these things happening?
these are based on facts which you will again gather and provide. So one of the important ethics which you should remember is that you should be constantly getting the feedback and survey, even if not asked. It is not necessary that the management be asking, but management would be desiring or expecting from you in situations where crises are coming, so that you can guide them and you can inform them regarding various remedies which you can follow. ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں. پبلک ریلیشنز کا جو ایک آج کے دور میں رول سب سے زیادہ نمایاں ہو گیا ہے اور وہ ایتھیکل رسپانسبلٹی بھی بن گئی ہے, وہ پبلک ریلیشن پرسنل کی سوشل رسپانسبلٹی ہے. یعنی پبلک ریلیشن پریکٹیشنر ناؤ ہیز ٹو ٹیک کیئر آف دی پبلک انٹرسٹ مور, if not more, at least simultaneously with the interest of the company, because that interest will eventually make your company more stronger. اس کے علاوہ performance is very important point in ethics, that whatever assignment is given to you, you perform it with due diligence. You should not try to pass the buck on, as they say, or pass the responsibility on. You are the PR practitioner and you have to follow it. Remember, a good follower of ethics and moral practices, a PR practitioner with these qualities will always be on top of the table of acceptance. Public relations, میں نے آپ کو کہا کہ پبلک ریلیشنز بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں, اور پبلک ریلیشنز کو پریکٹس کرنے کے لیے چند ایک بڑی ضروری خاصیتوں کی ضرورت ہے, جس کو ہم نے آپ کو بتایا, اینالائز کیا, ایکسپلین کیا, جس میں آج کا جو ماحصل تھا وہ یہ ہے کہ سچ اور صرف سچ. Remember this, and I can tell you that if you follow this, you will always succeed in the practice of public relations wherever you are. Best of luck. Thank you very much. Allah Hafiz.